الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے مجھے کچھ تاخیر ہو گئی، آئی ایم ویری سوری۔ لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہوا تھا، اس بار بھی ایسا ہوا۔ میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ آئندہ سنڈے ہم جب بیٹھیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر ہم کو پرابلم نہیں ہوگا۔ چلیے پروگرام ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ جو ہم اس پروگرام کو شروع کیے ہیں قرآن پاک کی صورتوں کے نام اس کے معنی کے ساتھ سیکھنے کا ہم نے جو عزم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں آسانی عطا فرمائے اور شیطان کی وسوسوں سے، شیطان کے بھٹکاوے سے، اس کے عجیب اس کی جو چالوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ آج کا سیشن میں ہم پچھلی 10 جو صورت ہے 10 صورتیں جو ہم نے سیکھے تھے اس کے معنی اس کو ریوائز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ جیسا کہ پچھلے ہم نے اس میں یاد کیا تھا کہ ہم کو کیا کرنا ہے کہ اپنے ایک پرٹیکولر ورڈ کو ہم کو یاد کرنے کے لیے ہم کو اپنا رائمنگ ورڈ سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سک رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سلیکٹ کیا تھا کہ 1 سن، 2 شو، 3 ٹری، 4 مور، 5 نائف، 6 بکس، 7 اینڈ 7 سے ہم نے لیا تھا ہیون، ٹھیک ہے۔ اور ہیون سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہیون کے بعد ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کسی سے ریلیٹ کریں، جیسا کہ 8 پلیٹ، 9 وائن۔ سلائڈس آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے سلائڈس آتے رہیں گے، آپ میری باتوں پہ توجہ دیجیے گا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ 9 وائن، 10 اور ہین۔ اب دیکھیے اس کو ہم کو ریلیٹ کیسے کرنا ہے۔ ہم یہاں دیکھیں گے کہ جو بھی ہم یاد کر رہے ہیں 1 سن، 2 شو، 3 ٹری، 4 مور، 5 نائف، 6 وکس، 7 ہیون، 8 پلیٹ، 9 وائن، 10 ہین۔ تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے نائف 1 سن کو ہم نے ریلیٹ کیا تھا کہ سن کب ہوتا ہے، کہ ہم نے کہانی بنائی تھی اس کے اندر کہ سن صبح میں اٹھتا ہے اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو صبح کھلتی ہے، تو ہم نے اس سے یاد کیا تھا کہ ہم نے سورہ فاتحہ جو اوپننگ چیپٹر ہے کہ جیسے ہی صبح اٹھتی ہے صبح کھلتی ہے، سورج نکلتا ہے اور صبح کھلتی ہے، اس وجہ سے ہم نے یاد کیا تھا کہ سورت نمبر 1 جو ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ یعنی دی اوپننگ چیپٹر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے لیا تھا کہ 2 شو، یعنی 2 شو میں ہم نے یہ لیا تھا کہ اگر ہم 2 کو دیکھتے ہیں تو ہم کو 2 سے ریلیٹڈ رائمنگ ورڈ جو ہے ہم کو اس کو یاد کرنا ہے، اور اس رائمنگ ورڈ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ رائمنگ ورڈ کس سے میچ کرتا ہے۔ تو شو سے تو ہم نے دیکھا تھا کہ شو پہن کر ہم نہاری وغیرہ کھانے کے لیے ہم گئے تھے وہاں پر، اور ہم وہاں جا کر نہاری وغیرہ کھائے، اور نہاری میں کیا ہوتے ہیں، پائے ہوتے ہیں۔ یا پھر ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم شو پہن کر ہم باہر نکلے اور وہاں باہر نکل کے ہم قربانی کا جانور آکس وغیرہ لینے کے لیے گئے یا پھر کاؤ وغیرہ لینے کے لیے گئے، حالانکہ ملک میں تو ممنوع ہے۔ تو جسٹ یاد رکھنے کے لیے ہم نے کیا تھا کہ ہم نے 2 سے ہم نے شو بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ہم نے کیا تھا کہ 3 سے ہم کو اپنا رائمنگ ورڈ یاد کرنا ہے۔ یہ رائمنگ ورڈ ہمارا یہ ٹری، 3 سے ہم نے رائمنگ ورڈ لیا تھا ٹری، اور ٹری سے ہم نے یاد رکھا تھا کہ فیملی ٹری۔ فیملی ٹری یعنی کس کی فیملی ٹری؟ تو ہم نے اچانک ہم نے یاد کیا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ فیملی ٹری میں ان کے پاس ہمیشہ گورے لوگ ہوتے ہیں، ان کی فیملی ٹری میں ہمیشہ جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی فیملی ٹری میں زیادہ تر لوگ لمبے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے ریلیٹ کیا تھا کہ یہ ہماری فیملی ٹری میں بہت زیادہ لوگ لمبے ہوتے ہیں یا گورے ہوتے ہیں یا کسی کی ناک ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہم نے لیا تھا کہ یہ فیملی ٹری یہ ہماری ریلیٹ کیا تھا کہ دا فیملی آف عمران، یعنی سورت نمبر 4 ہے، سورت نمبر 3 ہے سورہ آل عمران، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے لیا کہ فیملی ٹری سے پھر سورت نمبر 4 سے ہم نے لیا کہ سورت نمبر 4 4 یعنی مور یعنی ہم نے لیا تھا کہ اسلام میں 1 سے 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، تو شادیاں لیڈیز سے کی جاتی ہے اور 4 بیویاں رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ تو ہم نے یاد رکھا کہ 4 یعنی سورت نمبر 4 ہے سورۃ النساء۔ اس کے بعد پھر اگر لڑکیوں کو یاد کرنا ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 یعنی مور یعنی زو ہے یا پھر وہاں پر مور ہوتا ہے، تو پھر وہ مور کے پر کو لیڈیز زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس سے ہم نے ریلیٹ کیا تھا کہ 4 یعنی لیڈیز یعنی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے
कि सूरत النساء का यानी औरतों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जिक्र किया है, तो हमने 4 से रिलेट किया था कि वो है 4 यानी मोर यानी सूरत النساء यानी औरतें। फिर 5 से हमने रिलेट किया था कि 5 है नाइफ यानी जनरली नाइफ का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम नाइफ का इस्तेमाल वहाँ करते हैं या तो टेबल हो या फिर दस्तरखान हो। तो टेबल से हमको अचानक याद आया कि टेबल से क्या यानी दस्तरखान से क्या, तो हमने सोचा कि हाँ, तो अरबी में मायदा को कहते हैं टेबल यानी डाइनिंग टेबल या फिर दस्तरखान। तो हमने याद किया था कि 5 इस नाइफ को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, डाइनिंग टेबल पर या फिर दस्तरखान पर। तो हमने सोचा कि ठीक है, तो सूरतुल मायदा जो है हमारा सूरत नंबर 5 है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने 6 का रिलेट किया था विक्स से। विक्स यानी अक्सर विक्स का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है खुजली के या फिर एलर्जी के लिए। और एलर्जी किस चीज़ से होती है? हमको एलर्जी होती है कैटल से, हमको एलर्जी होती है कैटल के धूल उड़ाने से, हमको एलर्जी होती है मवेशी से। तो उस मवेशी से हमको अचानक याद आया कि ये मवेशी है क्या? मवेशी यानी कैटल। सूरत नंबर 6 है कैटल यानी मवेशी। फिर हम आगे बढ़े कि हमने 7 को हमने लिया, तो 7 से हमने क्या लिया कि 7 इज इक्वल टू हेवन। और हेवन से हमको याद आया कि हेवन कहाँ होता है, तो हमने लिया कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के उस मुक़द्दस सफ़र को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफ़र को आपने बुलंदी पर जाकर आपने मेराज के सफ़र को तय किया यानी उरूज पर। तो हमने उससे लिया कि 7 हेवन यानी उरूज पर हेवन होता है, जैसा कि पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसा करते हुए 7वां आसमान की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा किया शब मेराज में। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा करते हुए आपको जन्नत और दोज़ख दिखाई गई। तो हमने इससे रिलेट किया था कि 7 यानी हेवन का होता है ऊंचाई पे होता है। तो हमने ऊंचाई को क्या किया था, हमने अरबी में जब उसको देखा तो उसका नाम हुआ आराफ और उसका मतलब हुआ ऊंचाई। यानी हमने वो देखा था कि एक आयत पाक में क्या उसका जिक्र आया है, इंशाल्लाह वो आज हम देखेंगे। फिर हमने लिया था 8 यानी हमने लिया था प्लेट से होता ये है कि जनरली प्लेट में कोई चीज़ लाई जाती है। तो हमने उस जंग बदर के वाक़े को याद किया था कि जंग बदर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आक़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माले गनीमत को हलाल किया था। तो उस जंग बदर के बाद माले गनीमत को लाया गया और सहाबा कराम ने किसी चीज़ में लाया होगा ना, तो हमने अज्यूम किया था कि सहाबा कराम ने प्लेट में उस माले गनीमत को लाया था। तो माले गनीमत में हमने क्या लाया था, प्लेट को लाया था। तो अचानक हमको याद आया कि हाँ, प्लेट में लाया गया था माली गनीमत। तो हमने उसको याद किया कि सूरत नंबर 8 है माली गनीमत यानी हमने सूरत नंबर 6 पढ़े कि सूरतुल अनाम है कैटल। फिर हमने पढ़ा सूरत नंबर 7 जो कि सूरतुल आराफ है। फिर हमने पढ़ा कैटल सूरत नंबर 8, वो है सूरत नंबर 8 है अनफाल। फिर हमने आगे बढ़े कि 9 से हमने वाइन का जिक्र किया। फिर वाइन से क्या हुआ, एक शराबी का हमने वाक़या सुना था कि वो शराबी शराब का आदी था, उसने शराब पिया, शराब पीने के बाद उसने तौबा की, अल्लाह का नाम उसने लिया, फिर अल्लाह के नाम की उसने ताज़ीम की। वो वाक़या हमने समाप्त किया था। फिर किसी ने उसको ख्वाब में देखा कि तू यहाँ पर जन्नत में कैसे पहुँच गया जबकि तू शराबी था। तो उसने कहा कि मैंने शराब पिया था लेकिन एक बार अल्लाह के नाम को मैंने देखा और उस नाम को मैं चूमा और उसको इज़्ज़त मैंने दी, उस नाम की ताज़ीम मैंने की और उसकी वजह से मेरा अल्लाह ताला ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमाई थी और तौबा की तौफीक की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जन्नत में डाल दिया। तो हमको अचानक याद आया कि उसने शराब पी और शराब पीकर उसने तौबा की। तो जब फिर उसने तौबा की तो हमको याद आया कि तौबा, तो सूरत नंबर 9 हो गया तौबा। फिर सूरत नंबर 10, अब ये देखिए सूरह फातिहा का हमने जिक्र किया। फिर आगाज़ उसका मतलब होता है। फिर दूसरा है कि जिसका नाम है हमने ओपनिंग। फिर दूसरा हमने किया था कि सूरत नंबर 2 था, वो था सूरतुल बकरा यानी हमने काव को लिया। फिर काव को लेकर हम क्या किए, आगे बढ़कर हमने काव का जिक्र करते हुए हम आगे बढ़े और काव का जिक्र हमने किया। काव का जिक्र करते हुए हम आगे बढ़ते हुए फिर हमने याद किया कि शू पहनकर हम काय को लेने के लिए गए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि सूरत नंबर 2 हो गया काव यानी सूरतुल बकरा। उसके बाद फिर हम देखें कि सूरत नंबर 3 ये था ट्री से हमने ट्री को रिलेट किया। ट्री यानी फैमिली ट्री
جس کا مطلب ہوتا ہے عمران کی فیملی، آل عمران۔ پھر صورت نمبر 4 سے ہم نے دیکھا کہ 4 مور، مور میں ہوا یہ کہ نساء کا ہم نے ذکر کیا، مور یعنی ایک سے زیادہ عورتیں، اور وہاں پر ہم نے لیا کہ شریعت میں، اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ عورتیں 4 کی اجازت لی گئی ہے۔ یا پھر ہم نے دیکھا کہ مور ہے، مور کے پر عورتوں کو پسند ہوتے ہیں، تو ہم نے وہاں سے مور کا ذکر کیا، یعنی سورۃ النساء عورت۔ پھر 5 کا ہم نے لیا کہ 5 نائف، نائف میں ہم کہاں استعمال کرتے ہیں، یا تو دسترخوان پہ یا تو ٹیبل پر، تو دسترخوان سے ہم کو یاد آیا سورۃ المائدہ۔ پھر اس سورۃ المائدہ سے ہم آگے بڑھے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے دی ٹیبل، اگر انگلش میں آپ لیتے ہیں تو دا ٹیبل یعنی دسترخوان۔ پھر ہم نے 6 سے وکس کو لیا، تو وکس کا استعمال کھجلی سے ہوتا ہے، تو یہ کھجلی اکثر کب ہوتی ہے، تو یہ ہوتی ہے مویشی سے، تو اس مویشیوں سے ہم کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کا اس میں ذکر کیا، یعنی مویشی۔ پھر ہم آگے بڑھے، پھر سورۃ نمبر 7 سے ہم لیے ہیون، اور اس ہیون میں ہم نے یاد کیا کہ جنت میں ایک جنت سے ایک قوم ہوگی یا پھر کچھ لوگ ہوں گے جنتی، وہ جھانک کر دیکھیں گے کہ ہم نے یہ دوزخیوں کو پوچھیں گے کہ تمہارا حال دوزخ میں کس حال نے تم کو پہنچایا، کیا تمہارے پاس اللہ کے نبی نہیں آئے، کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی؟ تو وہ جنتیاں جھانک کر دوزخیوں سے وہ لوگ پوچھیں گے کہ جب تمہارے پاس اللہ کے نبی آئے یا پھر تمہارے پاس اللہ کی کتاب آئی تو تم نے ہدایت کو کیوں نہیں اپنایا؟ تو وہ لوگ جھانک کر دیکھیں گے، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا اعراف، یعنی بلندی۔ اس بلندی پہ چڑھ کر جنتی دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر وہ دوزخ سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہے 8 پلیٹ، پھر پلیٹ پہ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام وہاں سے مال غنیمت لے کر آ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سورۃ الانفال، پھر the spoils of war انگلش میں اگر آپ بولتے ہیں۔ پھر سورۃ نمبر 9 سے ہم دیکھیں کہ 9 وائن، اس نے شراب پی، شراب پی کر اس نے توبہ کی، اور سورۃ نمبر 9 ہو گیا سورۃ التوبہ۔ پھر 10 سے ہم نے دیکھا کہ 10 ہین، پھر ہم نے دیکھا کہ ہین کا استعمال یوزولی کہاں کیا جاتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ مرغی کے جو بچے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، اس کے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں، مرغی کے جو بچ گیا، ہم چکن سینٹر پہ جا کے ہم مرغی کا گوشت تو لا لیتے ہیں، لیکن اس کے جو بچا کچا جو اندر کا سامان ہوتا ہے، یا پھر اس کے جو کچھ چمڑا ہوتا ہے، اس کا اسکن جو ہوتا ہے، اس کو پروسیس کر کے مچھلی کو کھلایا جاتا ہے۔ تو ہم نے اچانک سوچا کہ مچھلی کے پیٹ میں کون سا پیغمبر تھے، تو وہ پیغمبر تھے حضرت یونس علیہ السلام، اس لیے ہم نے اس کا نام یاد کیا حضرت یونس، ٹھیک ہے۔ اب ہم واپس جاتے ہیں، واپس جا کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے، تو اس میں سورت نمبر 1 میں کیا ذکر کیا ہے؟ تو سورت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو ذکر کیا ہے، اور سورۃ الفاتحہ ہماری آغاز کا سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں واپس جاتا ہوں پہلے سلائیڈ پر، جب تک آپ دو دعا پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس سورت کا نام یہ کیوں پڑا، کیا اس کا ذکر ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، اور وہ 2 چیزیں یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو بندہ جب کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو وہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتا ہے، تو رب فرماتا ہے صدقہ یا عبدی، صدقہ یا عبدی، صدقہ یا عبدی، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے تو نے سچ کہا ہے، اے بندے تو نے سچ کہا ہے، اے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ یعنی ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک ہے، رب العالمین جو پالن ہارا ہے تمام عالمین کا۔ ایک عالم یہ دنیا ہے، ایسے کئی عالم ہیں، عالم دنیا ہم کہتے ہیں، عالم برزخ ہے، پھر عالم جنت ہے، پھر ایسے کئی عالم ہیں۔ آج کل سائنسداں تو چاند پر جا کر کھوجتے ہیں کہ وہاں پر بھی کیا زمین بسائی جا سکتی ہے، کیا وہاں پر انسان رہ سکتا ہے۔ پھر الگ الگ جو برہمانڈ ہیں، جو بڑے بڑے جگہ ہے جہاں پر انسان زندگی گزار سکتا ہے، سائنسداں اس کو تلاش کرتے ہیں، تو اس کا رب بھی اللہ رب العزت ہے۔ جب بندہ تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے صدقہ یا عبدی، اے بندے تو نے سچ کہا ہے۔
پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقہ یا عبدی، اے بندے تو نے سچ کہا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان میں تین آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. مجھے اس کی تفسیر میں نہیں جانا ہے، بس آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں اس کا نام سورۃ الفاتحہ کیوں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے آغاز کا ذکر کیا ہے، اور آغاز کا جب ذکر کیا ہے تو اوپننگ سورہ فاتحہ کو پہلے رکھا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس سورۃ الفاتحہ میں تمام صورتوں کا جز اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور قرآن پاک اسی سے کھلتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے. فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. پھر ایک اور اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ فتح یعنی ہم کسی چیز کو کھولتے ہیں، تو قرآن پاک کو جب ہم کھولتے ہیں تو اسی صورت سے آغاز ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے، پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ سورۃ البقرہ میں ایک بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کے وہ بندے جو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور ان کا ایک اور نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور ان کے جو اولاد تھے، ان کی جو بیٹے تھے، ان کی جو سنتان تھی، ان سنتانوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین علیہ السلام، پھر حضرت یہودا، پھر ایسے کئی ان کے بیٹے تھے. انشاءاللہ اس کا ذکر بھی ہم آگے کریں گے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے، وہ ہے سورۃ نمبر 12 ہے، انشاءاللہ اس کا ہم ذکر کریں گے آگے. لیکن یہاں پر اس بات کی ہم تھوڑا سا ہم سوچیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بقرہ کا نام کیوں رکھا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ البقرہ کیوں کہا اس کو؟ اس لیے کہا کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد شخص تھا اور بہت مالدار تھا. جب اس کے پاس اتنا مال تھا تو اس کے مال کو سنبھالنے کے لیے اس کو ایک بندہ چاہیے تھا. تو اس نے ایک بندے کو، ایک چھوٹے سے بچے کو اس نے گود لے کر اس کو پالا پوسا، اس کو بڑا کیا. لیکن جب وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے ہی گارڈین کو اس نے قتل کر دیا. جب اس نے قتل کر گھر کے باہر آ کے اس نے واویلا مچانا شروع کیا کہ میرے اس گارڈین کو کسی نے قتل کر دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگوں نے اس بات کو پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، لوگوں نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہو، آپ اللہ سے پوچھیے کیوں اللہ رب العزت یہ بندے کو کس نے مارا ہے. تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ آپ اللہ سے کلام کرتے، تو آپ وہاں پر اللہ رب العزت سے کلام کیے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ایک گائے کو ذبح کیجئے. آپ اپنی قوم کو بتائیے کہ ایک گائے کو ذبح کرے، اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول پہ مارے، یعنی جو مرا ہوا آدمی ہے اس پہ مارے، اور وہ بندہ بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. تو بنی اسرائیل کے ان لوگوں تک جب بتایا گیا کہ یہ آپ ایسا عمل کریں، گائے کو ذبح کریں، تو بنی اسرائیل نے طرح طرح کے سوال کرنا شروع کیے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہم کو کس گائے کا پتہ بتاتے ہیں، وہ گائے کیسی ہونا چاہیے، کیا وہ لمبی ہو، کیا وہ گڈی ہو، کیا وہ موٹی ہو، کیا وہ کس کلر کی ہو. اب لوگ طرح طرح کے سوال کرنے لگے، ایسے سوال کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ تم سوال اتنے کیوں کرتے ہو، تم اتنے سوال کیوں کرتے ہو، تم ڈائریکٹ جا کر ذبح تم کیوں نہیں کرتے، تم ڈائریکٹ جا کے ایسا کیوں عمل نہیں کرتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے وہ لوگ سوال پہ سوال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں، ہم کو اس مخصوص گائے کا پتہ بتاؤ. اب انہوں نے کہا کہ اب مخصوص گائے کا پتہ، تو پھر اللہ رب العزت کے پاس آپ نے وہاں جا کر پھر اللہ رب العزت سے انہوں نے کہا جس کا ذکر آیا ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 67 میں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو تو تم مسخرہ کرتے ہو، تم باتیں بنا کر تم جاہلوں کی طرح ہو جاتے ہو. تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ یہ گائے کیسی ہو. پھر وہ فرمایا کہ ایک کام کرو، تم ایسی گائے کو ذبح کرو وہ نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ جوان ہو، بالکل اوسط قسم کی، 20 قسم کی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے.
تو آپ اپنے رب سے پوچھیے، آپ دعا کیجئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ جب ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ جب لمبی ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ زیادہ اوسط قسم کی ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو وہ گائے کا پتہ بتاؤ۔ پھر اللہ رب العزت سے انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اب تم کو گائے کا پتہ چاہیے تو ایسا کرو کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہو، براؤن کلر کی، یا کہتے ہیں نا بیٹش براؤن کلر کی گائے ہو۔ پھر اللہ رب العزت سے نے جب یہ فرمایا تو لوگ پھر طرح طرح کے سوال کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے پوچھیے کہ وہ گائے کیسی ہو، تھوڑا ہم کو صاف صاف بتاؤ نا، ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اس قسم کی گائے لے لو، ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا اس پہ مقتول پہ مارو، مرا ہوئے انسان پر، وہ بتائے گا۔ اب وہ لوگ پھر اپنی ضد پر اڑ گئے، کہا کہ نہیں نہیں، ہم کو وہ گائے کا پتہ بتاؤ، وہ کیسی ہونا چاہیے، ہم کو اور تھوڑے زیادہ اسپیسیفک ڈیٹیلز بتاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ رب العزت سے سوال کرنے لگے۔ جب انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک گائے ایسی ہو نہ کھیتی باڑی میں اس کا کام لیا گیا ہو، پھر ایسی گائے ہو جس سے پہلے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے گائے کا استعمال کیا جاتا تھا، ان کو باندھ کر گول گول پھرایا جاتا تھا اور ڈول نیچے سے اوپر بکٹ آتی تھی تاکہ انسان کو محنت نہ کرنا پڑے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ نہ وہ بوڑھی ہو، نہ لمبی ہو، نہ زیادہ گڈی ہو، نہ زیادہ موٹی ہو، اور ایسا ہو کہ اس گائے سے کھیتی باڑی کا کام بھی نہیں لیا گیا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا جانور اب ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں۔ جب اس گائے کا پتہ ان کو پتہ چل گیا، اب انہوں نے دیکھا ارے یہ گائے، تو ایک گائے ان کو ملی بہت دور جانے کے بعد، تو وہ گائے تھی اصل میں ایک یتیم انسان کی، ایک یتیم بچے کی۔ تو اس یتیم بچے، وہ بہت فرمانبردار تھا اپنے ماں باپ کا، تو اس یتیم بچے کے پاس ایک فرشتے آتے ہیں اور آ کر ان سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اس گائے کو لے جانے کے لیے، تو آپ اس کی بہت زیادہ قیمت بولنا۔ کہا کہ کتنی بتاؤں؟ تو بولو کہ یہ گائے کے چمڑے کے اندر جتنا سونا آتا ہے اتنا سونا ان سے مانگو۔ کہا کہ اتنا زیادہ پیسہ کیا وہ دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دیں گے، اور اتنی ہی قیمت میں آپ کو بیچنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اتنی زیادہ قیمت میں کیسے ہو پائے گا، یا پھر ان سے کہو کہ گائے کے وزن کے برابر سونا دو۔ اب وہ لوگ کہنے لگے کہ گائے کے وزن کے برابر سونا وہ لوگ تو دے نہیں پائیں گے۔ اب وہ فرشتے جو انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ماں باپ کے بہت فرمانبردار تھے، آپ اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی، آپ کے والد بھی بہت زیادہ خدمت گزار تھے اپنے ماں باپ کے، اور آپ کافی فرمانبردار اپنے ماں باپ کے ہیں، تو آپ ان سے کہیے وہ لوگ دیں گے۔ اب جب یہ بات بنی اسرائیل کو بتائی گئی کہ گائے کے وزن کے برابر یا ان کی کھال کے برابر، اس کی کھال کے برابر سونا دو، یہ لوگ پریشان ہو گئے، جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ تو اتنی مہنگی گائے ہے، اب اتنی مہنگی گائے کے پیسے ہم نہیں چکا سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم کو یہ گائے لینا پڑے گا۔ جب تم کو بتایا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو تم کو کون سی بھی گائے جو دستیاب ہے اس کو لے کر اس کو ذبح کر دینا چاہیے تھا۔ اب تم نہیں استعمال کرتے ہو، یہ گائے کو نہیں ذبح کرتے ہو، تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ اب یہ لوگ گھبرا گئے اللہ کے عذاب سے، اب گئے، ان کو اس کی قیمت چکانی پڑی۔ تو یہاں پہ ہم کو دو باتیں پتہ چلی۔ پہلی یہ کہ ہم کو شریعت میں زیادہ سوال کرنے کی حجت نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم دے دیا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حکم دے دیا، تو ہم کو اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ زیادہ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کما قال کی زیادہ سوال کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوال ہم کو شریعت میں نہیں کرنا چاہیے۔ جو حکم آیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس پر عمل کر لو، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو کامیاب کر دے گا۔ دوسری بات ہم کو پتہ چلا کہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے سے انسان کبھی بھوکا نہیں رہتا ہے، انسان کا رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہ بندہ اپنی ماں باپ کی خوب خدمت کیا، اور خوب خدمت کر کے اس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا، اور جب یہ یتیم بچہ، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ یتیم بچہ بہت غریب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کی قیمت سے اس کو مالدار کر دیا۔ تو اس نیت سے آپ نہیں کیجیے کہ مجھے ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے گا، نہیں، آپ ماں باپ کی فرمانبرداری کر کے دیکھو، ان کی باتوں پر عمل کر کے دیکھو، کبھی آپ نقصان میں نہیں جاؤ گے۔ میں آپ کو خود کا واقعہ بتاتا ہوں کہ جب میں شروع میں میری جب نوکری لگی تھی، تو میرے والدین نے کہا تھا کہ اس میں سے کم 20 سے 30% آپ کو انفاق نکالنا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں آپ کو دینا ہے۔ پھر کبھی کبھی تو کہتے تھے کہ 50% آپ کو نکالنا ہے۔
تو میں بولا کہ ابھی میری نوکری لگی ہے، کہ میں نے یہ نہ سوچا کہ ابھی میری نوکری لگی ہے، نوکری لگنے کے بعد پھر مجھے آگے بڑھنا ہے، پھر مجھے شادی کرنا ہے، پھر مجھے پیسے جمع کرنا ہے، پھر مجھے کار خریدنا ہے. نہیں، والدین کا حکم ہے کر گزرو. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب یہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. جب میں دینا شروع کیا تو میری سیلری انیشلی تھی 6,500. 6 سے 7 مہینے اس کو میں نے عمل کیا، 8ویں مہینے میری سیلری ہو گئی ڈبل. 6,500 سے مجھے الحمدللہ لگ بھگ 13 سے 14,000 کی نوکری لگ گئی. پھر الحمدللہ میں نے اس کو کنٹینیو کرتے گیا. پھر بعد میں پھر جب حکم ہوا آیا والدین سے کہ اب آپ کم سے کم 5 سے 10% آپ نکالو، تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کے حکم پہ عمل کرنے کی وجہ سے مجھے رزق میں برکت ہوئی الحمدللہ. یقین جانیے کہ میں کبھی آج تک میں مقروض نہیں بنا کبھی کسی کا. اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ آج تک دینے والا بنایا. میں کسی کا مقروض نہیں رہا الحمدللہ جب سے میں کمانا شروع کیا. تو ہم کو یہ پتا چلا کہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرنے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس واقعے سے کہ اس قرآن میں ماں باپ کی فرمانبرداری کرو گے اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا. تو ہم نے کیا لیا اس سے؟ سورۃ نمبر 2 سے اس کا نام رکھا گیا گائے، کیونکہ اس کے اندر گائے کا ذکر کیا گیا. ایک اور واقعہ اس کے اندر آتا ہے، وہ ہے ایک بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت کو دیکھنے کا انہوں نے ضد کیا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو وہاں پر رکھ کر، یعنی اپنا نائب بنا کر آپ دور پہ گئے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے. تو پہلے تو 40 روزے رکھنے کے لیے بتایا گیا. بہت طویل واقعہ، میں بس شارٹ میں کر کے بتاتا ہوں. تو جب آپ وہاں گئے اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے، تو حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی تھے ان کی موجودگی میں لوگوں نے جو بنی اسرائیل کے کچھ زیورات تھے، اس زیورات کا ایک نافرمان بندہ تھا، وہ جادو جانتا تھا. تو اس بندے نے گائے کا سونے کا یا پیتل کا اس نے بچڑا بنایا، گائے کا بچہ بنایا، اور بچہ بنا کر اس میں اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا. بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی تھی تو جہاں پر وحی آتی تھی تو وہاں کی اس مٹی کو لیا گیا. تو اس مٹی کو لے کر بتایا گیا، اس مٹی کو لے کر کچھ پڑھ کے اس نے گائے کے منہ میں ڈالا جو سونے کا یا پھر پیتل کا تھا، تو وہ گائے بات کرنے لگی. تو لوگ اس گائے کی پوجا کرنے لگے. شیطان آیا، شیطان آ کے بتایا تمہارا خدا کوئی اور نہیں، موسیٰ کا خدا تمہارا خدا نہیں، یہ گائے تمہارا خدا ہے، اس کی پوجا کرنے لگو ماشاء اللہ. تو شیطان کی اس بات پر وہ لوگ عمل پیرا ہو گئے اور انہوں نے وہاں سے بت پرستی شروع کر دی، اور وہ بت پرستی وہاں سے انہوں نے شروع کی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو ہارون علیہ السلام کے یہ جو فالوورز تھے انہوں نے گائے کو انہوں نے معبود بنایا، گائے کے بچے کو انہوں نے معبود بنایا، اس لیے اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ البقرہ. اب آگے آتے ہیں سورۃ آل عمران. سورۃ آل عمران میں ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت عمران کون تھے جانتے ہیں؟ یہ عمران تھے حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی تھے حضرت عمران. تو یہ حضرت عمران جو تھے تو یہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے تو نیک صالح اولاد عطا فرما، مجھے تو نیک صالح اولاد عطا فرما، مجھے تو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما. انہوں نے اولاد نرینہ کی دعا کی، لیکن اللہ رب العزت کو کیا منظور تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو نرینہ اولاد نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو لڑکی عطا فرمائی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تھے حضرت مریم علیہ السلام. وہ بہت دعا کرتے تھے اللہ رب العزت سے، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما تاکہ تیرے دین کے لیے میں اس کو وقف کر سکوں، میں تیرے دین کے لیے اس کو چھوڑ سکوں، اور وہ میرے اس دین کو یعنی تیرے اس دین کو لے کر آگے بڑھے. لیکن حضرت مریم علیہ السلام جب آپ کی ولادت ہوئی تو وہ تھوڑا سا ہو گئے، یعنی غمزدہ تو ہو گئے، لیکن پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اوبیڈینٹ لڑکی ہوگی، بہت زیادہ فیتھفل ہوگی، ان کا کیریکٹر بہت اچھا ہوگا، اور یہ ایسی ہوگی کہ ان سے اللہ رب العزت پھر آگے ان کو بیٹا عطا فرمائے گا. اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے پھوپھا تھے انہوں نے ان کی پرورش کی.
اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ پھل آتے تھے، میوے آتے تھے، اور یہ جب میوے آتے تھے تو ان کو پوچھا جاتا تھا کہ یہ میوے آپ کے پاس سے کہاں آتے ہیں؟ تو اللہ رب کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ کے حجرے میں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں یہ میوے پھل کہاں سے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ پھل عطا کرتا ہے۔ تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ جب تو اس بندی کو کھلا سکتا ہے تو پھر آگے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر وہاں پر انہوں نے اولاد کا ذکر کیا۔ پھر ہوا یہ کہ یہاں پر زیادہ تر حضرت عمران علیہ السلام کی، پھر ان کے ڈسپلس کا ذکر کیا گیا۔ اس سورہ میں اور بھی کافی واقعات آئے ہیں اس کے اندر، ہے نا۔ سورۃ ال یہ کیا پڑھ رہے تھے ہم، سورۃ آل عمران میں، تو اس میں غالباً مجھے جتنا یاد ہے کہ سورۃ جنگ احد کے بعد کا یہ واقعہ جب یہ نزول ہوا تھا، تو جنگ احد کے بعد میں پھر جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی گئی تھی۔ صحابہ کرام نے ان کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام کو بتایا گیا تھا کہ اس پرٹیکولر پہاڑ سے وہاں سے نہیں اترنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یعنی مسکنسپشن میں انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا، اور مسلمان کی جیت ہونے کے بعد میں ہم کو تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر آگے اس صورت میں جو ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کیسے کیسے نقصان اٹھائے، اور وہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھے، وہ الگ الگ قبیلے میں بٹ گئے، کچھ لوگ اپنے آپ کو یہودی بتانے لگے، کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلم بتانے لگے، کچھ لوگ اپنے آپ کو نصرانی بتانے لگے۔ تو یہاں پر اس کا ذکر آیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ سورت نمبر 3 تھا یہ، اور سورت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے یہاں پر عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، اب عورتوں کے بارے میں جب بتایا تو عورتوں کے کیا عورتوں کے بارے میں بتایا۔ جب نساء جب آتا ہے، دیکھیے اللہ رب العزت نے خاتون کی تحفظ کا اتنا زیادہ چرچا کیا ہے قرآن پاک میں، تو ہم کو بھی اپنے عورتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کی اچھائی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہم کو عورتوں کو ان کو سہولتیں فراہم کرنا چاہیے۔ مرد حاکم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی عورت کو یا پھر اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو وہ حقیر نظروں سے دیکھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت مرد کو حاکم بنایا تو پھر مرد والی صورت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نازل کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے خاتون کے بارے میں بتایا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ جانتے ہیں آپ، اللہ رب العزت نے ایک بات عورت کے بارے میں بتایا ہے۔ جب یہ صورت پاک نازل ہوئی تو ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے بارے میں بتایا کہ یتیموں کو تحفظ کرو، ان کے مال کو نہ کھاؤ، ان کے یعنی ان کا مال جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو جتنا مال ان کا رکھا گیا ہے، یعنی ان کے ماں باپ سے جو ان کو مال وراثت میں ملا ہے یتیموں کو، اتنا مال کو تم جب وہ بڑے ہو جائیں گے اتنا ہی مال ان پر خرچ کرو، اس مال میں کنجوسی مت کرو، یا ان کا مال یتیموں کا مت کھاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ زنا حرام ہے۔ پھر ایک سے زیادہ میرج کرنے کے بارے میں جو بتایا کہ ایک سے زیادہ عورتیں رکھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ نکاح کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن جب ہی کرو جب تم ان عورتوں میں انصاف کر سکو۔ اگر تم عورتوں میں انصاف نہیں کر سکتے تو ہرگز تم عورتوں میں انصاف اگر نہیں کر سکتے تو تم کبھی بھی آگے حد سے آگے نہ بڑھو، اور یقیناً مرد کبھی بھی عورتوں میں انصاف نہیں کر پائے گا۔ ہو سکتا تھا صحابہ کے زمانے میں، اس زمانے میں عورتیں بہت زیادہ کم چیزوں پر وہ لوگ سیٹسفائی ہو جاتے تھے، لیکن آج کل کی عورتیں کتنا بھی آپ ان کو دو گے وہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ گاڑی کی شوق کرتے ہیں، بائک کی، تو وہ کار کا شوق کریں گے، کار کا شوق کریں گے تو بڑی کار کا شوق کریں گے، بڑی کار کا شوق کریں گے تو اور بڑی کار کا، پھر اگر کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو ذاتی گھر کا شوق کریں گے، ایک ذاتی گھر ہوگا پھر اور پراپرٹی کا شوق کریں گے۔ کبھی بھی کوئی بھی عورت یا پھر کوئی بھی مرد انصاف نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے میں تو کہتا ہوں کہ ایک ہی عورت کرو، ایک ہی نکاح کرو، لیکن ایک سے زیادہ نکاح کرنے پر لوگوں کو حقیر نظروں سے نہ دیکھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جائز رکھا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہوگی حکمت، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حلال کیا ہے نا اس کو۔ تو آپ اللہ رب العزت کے اس حکم پر
آپ عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو برا نہیں جانو. اصل میں نا ہم ہندوستانیوں پر یہ ہندوانہ رواج، حالانکہ ہندوؤں میں بھی پہلے ایک سے زیادہ شادیاں تھیں. آپ اگر دیکھو گے ان کے اسکرپچرس آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت تھی، اور کیے ہیں. ان کے جو بھی ان کے دیوی دیوتا تھے انہوں نے کیا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ لا کے حساب سے، انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ہندوز میں بعد میں اس کو چینج کیا گیا کہ نہیں، ایک سے زیادہ شادی مت کرو، ایک ہی کرو، اور ایک سے بھی بچے ہو تو 2 ہی بچے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ آج جو ہے سو شاید میرج ڈے ہے، پتہ نہیں کیا ڈے ہے، تو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شادی ایک ہی کرو تو بچے 2 ہی اچھے، 2 بچے 2 ہی سچے، یعنی 2 کرو تو سکھی پریوار رہے گا. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بروز قیامت اپنی امت کے کثرت سے ہونے پر فخر کروں گا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپریشن کر کے اپنی عورتوں کا یہ کر کے ہم اس کو وہ کر رہے ہیں. ہاں اگر کچھ میڈیکل پرابلم ہو، کیونکہ آج کل نارمل ڈیلیوریز تو ہو نہیں رہی ہیں، تو نارمل ڈیلیوریز نہیں ہونے کی وجہ سے آپریشن کرنا پڑتا ہے. جب آپریشن کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس پرٹیکولر آپریشن سے لوگ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا، عورتیں زیادہ سے زیادہ بچے پیدا نہیں کر سکتی. کتنے بار اپنی پیٹ کو کاٹے گی بیچاری. اور عورتوں کی ہم کو تحفظ اس لیے بھی کرنا چاہیے، ان کی دیکھ بھال اس لیے بھی کرنا چاہیے کیونکہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں. عورتوں میں برداشت کرنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ ذہنی طور سے وہ لوگ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں. تو ان کو زیادہ تکلیف میں نہ ڈالو. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر عورتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ آئیڈل ورشپ جو ہے سورۃ النساء میں بتایا گیا کہ یہ حرام ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بتایا کہ آپ ایمان والے یہ جو منافق ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا دور رہو، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ہم ہپوکریٹس، یعنی ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا. آئیے پھر آگے بڑھتے ہیں. سورت نمبر 5. سورت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے یہاں پر کہا ہے، سورت 5 سے ہم نے یاد کیا، 9 یعنی سورت المائدہ. سورت المائدہ میں ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کھانے اور پینے کے بارے میں ذکر کیا کہ کتنی چیزیں انسان پر حلال ہیں، کتنی چیزیں ان پر حرام ہیں. دیکھیے، کسی چیز کو جائز قرار کرنے کے لیے ہم کو یہ پتا کرنا چاہیے کہ کیا چیز ناجائز ہے. اگر ہم یہ پتا کر لیتے ہیں کہ کیا چیز ناجائز ہے تو ہم کو ضرور برضرور ہم کو ان باتوں کو بتایا جائے گا، ہم کو ان باتوں کو خیال خود بخود آئے گا کہ ہاں یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اگر ہم کو ناجائز کے بارے میں پتا چل جائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس سورت کا نام مائدہ اس لیے رکھا گیا، دسترخوان اس لیے رکھا گیا کہ یہ سورت الپاک میں اللہ رب العزت نے ہم کو بتایا ہے، غالباً آیت نمبر 5 کچھ ہے شاید، جس میں بتایا گیا کہ کیا چیز کھائیں گے، کیا چیز، غالباً آیت نمبر 5 حرمت علیکم سے یہ آیت پاک نازل ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے کہ حرام کر دی گئی ہے تم پر خون، تم پر جمع ہوا خون، اور تم پر سور کا گوشت، اور تم پر وہ چیز کو حرام کیا گیا ہے جو مردار ہو، اور تم پر وہ چیز حرام کر دی گئی ہو جو جھٹکے کا ہو، یعنی ایک دم میں. میں اس کے ڈائریکٹ قرآن پاک کی آیت آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یعنی اس کے مفہوم میں یہ بات آئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن قرآن پاک کی اس پرٹیکولر آیت میں آپ دیکھیں گے، آیت نمبر 5 سورت نمبر 5 میں، کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا کہ کیا چیز حرام کر دی گئی ہے. مرا ہوا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرا ہوا جانور، یہ تمام کی تمام چیزیں تم پر حرام کر دی گئی. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں پر کہ رولس اینڈ ریگولیشنس کے بارے میں بتایا گیا کہ تم آپس میں لڑو مت، تم مسلمانوں میں جھگڑے مت کرو، تم لوگوں کے مال کو، ناحق مال کو نہ کھاؤ، اور تم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور تم چوری مت کرو. اگر تم چوری کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر چوری کا احکام جو ہوتا ہے نا، کہ اگر انسان چوری کر لیتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، اس صورت میں بتایا گیا. ٹھیک ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. میں آج جلدی آگے بڑھوں گا کیونکہ اگلے 10 منٹ میں مجھے دوسری میٹنگ ہمارے سنی دعوت اسلامی کی ٹیم امید جو کام کرتی ہے کیریئر گائیڈنس کا، مجھے اس میٹنگ میں جمپ کرنا ہے. اور انشاءاللہ آپ سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ 4 بجے تک ہم کریں گے سیشن کو، 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے میں، تو آج تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں کوشش کروں گا کہ اور زیادہ آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے.
اور آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ کیا چیز اچھا ہاں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا چیز حرام ہے، میں آپ کو بتایا نا کہ سورت نمبر 5 میں آیت نمبر 5 میں بتایا گیا، لیکن آگے اللہ رب العزت نے کون کون سی چیزیں جائز کی گئی ہیں وہ سورت نمبر 5 میں یعنی سورت المائدہ میں غالباً آیت نمبر 89 میں اور 90 میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے گا، غالباً مجھے جتنا یاد آ رہا ہے کہ وہی ہوگا، تو آپ دیکھ لیجئے گا، میں بھی انشاءاللہ دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. ابھی آگے بڑھتے ہیں. پھر لافل فوڈ، ہم نے ان لافل فوڈ دیکھا، یعنی دسترخوان پہ کیا چیز نہیں کھائی جا سکتی آیت نمبر 5 میں، اور لافل فوڈ آیت نمبر 89 یا پھر 90 میں یا پھر دونوں میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا. ٹھیک ہے، پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا. حج کے جو موقع ہوتے ہیں، حج کا جو ذکر ہوتا ہے، یعنی کب اللہ تعالیٰ نے اس کا فرض قرار کر دیا گیا ہے، حج کا کیسے احترام کرنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اس میں کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سب کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پالنے والا ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کری ہے، کی ہے، اسی چیز کو ہم کو کھانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سورت نمبر 5 ہو گیا. اب سورت نمبر 6 میں، 6 یعنی انعام، 6 ہم نے لیا تھا وکس یعنی کیٹل، کیٹل یعنی انعام. اور سورت الانعام میں اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر کیا ہے جو کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو مکہ میں، ٹھیک ہے، جو غلط غلط رسومات پہ لوگ اس پہ عمل کرتے تھے. تو قرآن پاک کی ابتدائی آیتوں میں اس کو بتایا گیا، اس صورت کی ابتدائی آیتوں میں، کہ جو کیا کہتے ہیں کہ جس کو بلیو کرنا چاہیے اس کے اپوزٹ میں، مجھے ایک پرٹیکولر اردو میں ورڈ نہیں یاد آ رہا، آپ بول سکتے ہیں کہ انبلیویبل تھنگس. تو ان کو بتایا گیا کہ مکے کے جو لوگ تھے وہ لوگ اللہ کی عبادت سے بیزاری کرتے تھے، ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے بلکہ دوسرے وہ کام کرتے تھے. بہرخیر، تو اس میں یہاں پر انعام کا ذکر کیا گیا. اور ایک چیز یہ بتائی گئی کہ ابتدائی آیتوں میں کہ مال جب مویشی ہوتے ہیں نا، تو یہ مویشی کا ذکر کیا گیا اس کے اندر. اور کچھ باتیں ہیں جو سلپ آف ٹنگ میرے ذہن سے اچانک نکل گئی. دو دفعہ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیے آگے کیا ذکر کیا ہم وہ دیکھتے ہیں. اس میں نا اللہ رب العزت نے ان باتوں کو بتایا اس صورت میں، سورۃ الانعام میں، کہ وہ پرٹیکولر جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول آئے ہیں، جو نبی آئے ہیں، وہ لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو دھتکارا، اللہ کی آیتوں کو انہوں نے نہیں مانا. آخر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو وہ لوگ ناحق قتل کرتے تھے، یعنی کچھ بھی قصور نہیں ہوتا تھا ان کو آ کے ستاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا پھر ان سے پہلے کی جو بھی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، سب کے سب ان کو ستایا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت یہاں پر ان کا ذکر کرتا ہے کہ ایسے لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ان انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، ان کو ستایا. تو ان کا کیا حال ہوا، جو نبیوں کو ستایا کرتے تھے ان کا کیا حال ہوا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود جب بناتے ہیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو غالباً آیت نمبر 32 یا 33 میں اس کا ذکر کیا گیا. پھر آگے اللہ رب العزت نے بتایا اس سورۃ پاک میں کہ تم اندھے اور گونگے بن کر زندگی کو مت گزارو. تم حالانکہ دیکھتے ہو لیکن پھر بھی تم اندھوں کی طرح بات کرتے ہو، تم اندھوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہو، تم سنتے ہو ہر چیز، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. وہ کون کرتے تھے؟ وہ منافقین کرتے تھے اس زمانے میں. لیکن آج کل بھی ایسا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں لیکن ہم نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ کی احکام یہ آتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں قرآن پاک کو پڑھو. میں نے جو ابتدائی آیت پاک جو پڑھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق کے وَلَقَدْ اور تحقیق یسرنا القرآن، ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا. للذکر، کس کے لیے؟ ذکر کے لیے، یعنی اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. لیکن ہم
نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ روز کم سے کم ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس کی تفسیر سنیں. الحمدللہ یوٹیوب پہ کافی سارے تفاسیر موجود ہے. ایس ڈی آئی حیدرآباد چینل پر الحمدللہ یہ موجود ہے, اور ایس ڈی آئی چینل پر الحمدللہ ایس ڈی آئی آڈیو پر قرآن پاک کے قرأت کے ساتھ میں ماشاءاللہ بہترین قرأت کے ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے. آپ اس کو سنو, ڈیلی ایک پارہ تو سنیں, آدھا پارہ تو سنیں, ایک سورت سنیں, اگر ہو سکتا ہے تو ایک رکوع سنیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تھوڑا عمل لیکن بار بار جو کرنے والا عمل ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کا ذکر کیا. جب یہ آپ نے سنا کہ آپ دیکھتے ہو لیکن اندھوں کی طرح اب اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے ہو, آپ بہرے نہیں ہو, آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سننے کی سماعت کی طاقت دی ہے لیکن پھر بھی آپ بہروں کی طرح آپ ٹریٹ کرتے ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا گیا. پھر آگے اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا کہ کسی چیز کی دیکھا دیکھی مت کرو. مسلمانوں سے بتایا گیا کہ تم دیکھا دیکھی اگر کرو گے تو تم پسے پشت ہو جاؤ گے. یعنی ہم کو کسی سے دیکھا دیکھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کی کامیابی سے ہم کو جلنا نہیں چاہیے, ہم کو حسد نہیں کرنا چاہیے. رشک کر سکتے آپ, ارے وہ 2 رکعت زیادہ پڑھتا ہے, وہ سنتوں کی پابندی کرتا ہے, میں بھی اس سے زیادہ کروں گا. وہ پیر کا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے, میں بھی رکھوں گا. وہ ایام 20 کے روزے رکھے گا, میں بھی رکھوں گا. آپ ان چیز میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کمپیٹ کرتے تھے, یقیناً کرتے تھے, اور صحابہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, کرنا چاہیے. ہم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے آخری ابتدائی یعنی لاسٹ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اور جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے ہیں یہ ٹرو ہے, اسلام کا ریلیجن ٹرو ہے. ان اللہ وہ آیت پاک ہے, بے شک اللہ کے نزدیک جو دین پسند ہے وہ ہے صرف اور صرف اسلام. اس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر آخری کی آیتوں میں کیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے پھر بتایا کہ آئیڈل ورشپ مت کرو اور اللہ سے مانگو, اللہ کو ایک مانگو اور اللہ کو خدا مانو. آگے ہم ذکر کرتے ہیں سورۃ نمبر 7 جس کا مطلب ہے عروج, اعراف. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو میں نے بتایا کہ جنتیاں جھانک کر پوچھیں گے, کس کو پوچھیں گے؟ دوزخیوں سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے احکام نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے نبی نہیں آئے؟ تو وہاں پر لوگ پوچھیں گے, اور کہاں چڑھ کے پوچھیں گے؟ ایک بڑی دیوار ہوگی جنتیوں اور دوزخیوں کے بیچ میں, اس دیوار میں چڑھ کے یہ پوچھیں گے. تو اسی لیے ہم نے یہاں پر ایک امیج رکھا ہے کہ ایک آدمی ہے جو جھانک کر دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بس کیونکہ یہ تھوڑا سا میموری کا ٹیسٹ ہے, یہ تھوڑا میموری کا سیشن ہے کہ ہم کو یاد رکھنا ہے, تو اسی لیے میں نے اس دیوار کو میں نے لکھا ہے کہ لوگ جھانک کر دیکھیں گے. کہاں سے جھانک کر دیکھیں گے؟ دیوار اونچی ہوتی ہے تو اونچائی پہ جھانک کے دیکھیں گے. یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 سے 4 چیزوں کا اہم ذکر کیا ہے. ویسے تو ساری آیتیں اہم ہیں لیکن بس آپ کو یاد رکھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم کا, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا, حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا, وہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے بتایا کہ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام سے کیسے نکاح کیا. اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے نا, یقین جانیے بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اس کی تفسیر آپ پڑھیے گا کہ آدم علیہ السلام کو کیسے شیطان نے بھٹکانے کی کوشش کی, پھر آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ میں وہ پھل کو کھایا, پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے, حالانکہ وہ خطا نہیں تھی, نبی سے کبھی گناہ نہیں ہوتا, نبی سے کبھی خطا نہیں ہوتی. ہاں اگر بول سکتے ہیں تو علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ خطا اجتہادی ہے, یعنی خطا اجتہادی ایسی خطا ہوتی ہے جس میں کسی کی پکڑ نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کو دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا تھا, دنیا میں اپنے نظام کو چلانا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بتانا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شریعت کو بتانا تھا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھیجا, اور ان سے کئی مرد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, کئی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, ایک نئی شریعت کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے اس زمانے میں. تو وہاں پر نکاح بھی ایسا ہوتا تھا کہ جڑواں بچے ہوتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو, ایک جھول میں 2 بچے, ایک بیٹا ایک بیٹی, پھر اگلے جھول میں 2 بچے, ایک بیٹا ایک بیٹی. تو پہلے والے بیٹے کا نکاح دوسرے جھول میں بیٹی کے ساتھ, پھر پہلے والے بیٹی کا نکاح دوسرے والے بیٹے کے ساتھ. اس طریقے سے کراس ملٹیپلیکیشن سمجھ جائیے.
تو اس طریقے سے ان کا نکاح ہوا کرتا تھا. لیکن اب یہ شریعت میں نہیں ہے, اس شریعت میں وہ نہیں ہے, یہ حرام ہے, یہ بالکل حرام ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہاں پر سنتان کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مکہ کے جو ڈس بلیورس تھے, مکہ میں جو آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کرنے والے جو لوگ تھے, ان کے بارے میں اس کا ذکر کیا گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, ایک عصا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے موسیٰ تم کیا کرتے ہو اس لکڑی سے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہی بھولے پن سے انہوں نے بتایا کہ یہ لکڑی ہے میرے مولا, اس لکڑیوں سے میں اپنے جانور کو میں چراتا ہوں, اور میں اس لکڑی سے اپنے آپ کا جنگلی جانوروں سے میں تحفظ کرتا ہوں, میں اپنے آپ کا میں سیو کرتا ہوں, اس کو سیف اپنے آپ سیف گارڈ کرتا ہوں میں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں ذکر کیا گیا کہ اے موسیٰ تم اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈالو زمین پر, تو وہ اژدہا بن جاتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ ہے نا, بید یدا کہتے ہیں اس کو, بید یدا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس ہاتھ کو اپنے بغل کے نیچے لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ روشن دار ہو جاتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے. پھر وہ میجیشینس کے بارے میں جو اپنے اپنے رسیوں کو وہ لے کر آئے تھے اور وہ سانپ بن گئے تھے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اس رسی کو کیا کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو ڈالا تھا, وہ تمام کی تمام رسیوں کو وہ کھا لیا تھا سانپ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے سانپ کو, اپنے اس اژدہے کو پکڑ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا گھبرا گئے, اتنے بڑے اژدہے کو کیسا پکڑوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرمایا کہ کچھ نہیں ہوگا, تم پکڑ لو. پھر انہوں نے اس کو پکڑا تو پھر وہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بن گیا. اگلی میٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے, مجھے کالس آ رہے ہیں, مجھے 1 منٹ دیجیے گا, صرف 1 منٹ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. یہ 2 چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے آپ کے بارے میں. بس مختصر سے یہ سوچ لیجیے گا کہ اس میں ہے نا اللہ رب العزت, مختصر سے کر دیتے ہیں انشاءاللہ, 5 منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا, کہ اللہ رب العزت یہاں پر یہ جو سورۃ انفال ہے ہماری, تو اس سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا ہے کہ مال غنیمت کے بارے میں صحابہ کرام سوال کرتے تھے کہ مال غنیمت کیا ہے, مال غنیمت کا اس کا. تو اس میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ یہ مال غنیمت کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے اس کے رسول کا ذکر ہے. تو یہ بھی ایک جنگ کے بعد کا واقعہ ہے, مدنی دور کا واقعہ ہے. تو جہاں پر مال غنیمت کے لیے صحابہ کرام اس کو اپنا مال سمجھتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ مال غنیمت آپ کا نہیں بلکہ اللہ کے اس کے رسول کا ہے. جو رسول فیصلہ کریں گے وہی اس کا مال غنیمت ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ ہفتے بتاؤں گا. لیکن آگے ہم دیکھ لیتے ہیں سورت نمبر 9 میں اللہ رب العزت بہت زیادہ غضبناک تھا, اور اللہ رب العزت نے اس سورت پاک میں ساری صورتوں کو بسم اللہ شریف سے ذکر ہوتا ہے, لیکن اس صورت میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت سے پہلے بسم اللہ شریف کو لکھنے میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی غضب میں اس پرٹیکولر سورت کی کچھ آیتوں کو نازل فرمایا. پھر آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورت نمبر 10 ہے سورت یونس, اور سورت نمبر 10 یونس میں اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعے کو بیان کیا. انشاءاللہ اس واقعے کو ہم آئندہ ہفتے سماعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں, مولا جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں, اللہ سب میں پہلے مجھ کو ہم تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ ہم کو آگے کی 10 صورتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیکھیں گے.
اور میں کوشش کروں گا کہ آگے ہم 5 صورتیں یاد کریں گے اور 5 صورتوں کے پھر مفہوم ہم یاد کریں گے. اگر 10 صورتیں کرنے آئیں اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ میسج, میں واٹس ایپ کا گروپ اس کو ایکٹیو کروں گا, آپ اپنے میسج کو ڈال سکتے ہیں, مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کیسا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں کہ شیطان کو اپنے بیچ میں نہ آنے دیں اور پابندی سے جوائن کریں. پچھلے ہفتے تقریباً 40 سے 45 لوگ جوائن کیے تھے, لیکن آج 18 سے 22 تک ہی جوائن کیے. ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے وہ لوگ بیزار آ گئے, لیکن ہم کو بیزار نہیں ہونا ہے, ہم کو دین سیکھنا ہے, ایسا سیکھنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, یا اللہ ہم کو یہ سیکھنے میں ہم کو آسانی عطا فرما, اور یا اللہ ہم کو استقامت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئندہ سیشن بالکل مت مس کیجیے گا. 11 12 13 14 15 ہم یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور بڑے ہی انوکھے انداز میں پی پی ٹی سلائڈس کے ساتھ میں آپ کو بتایا جائے گا. جب تک کے لیے آپ کے اس خادم کو مبلغ سنی دعوت اسلامی عاتق بن سعد نوری کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.